سنو شہریار، یہاں سے کچھ دن کے سفر پر ایک خانقاہ ہے جہاں میری ماں رہتی ہے۔ ہم لوگ وہاں چلتے ہیں۔ خانقاہ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کچھ دیر کی تکرار کے بعد ہم دونوں خانقاہ پر چلنے کو تیار ہو گئے۔ شب و روز ڈھلتے رہے، ہمارا سفر جاری رہا۔ میرے لیے ہر راستہ، ہر چٹان یکساں تھی، مگر لاجونتی کو ان بھول بھلائیوں کا قابل رشک شعور تھا۔ وہ قبل از وقت مجھے راستے کی نشانیوں کے بارے میں بتاتی اور آخرکار اس کی باتیں سچی ثابت ہوتی رہیں۔ لاجونتی کا پالتو لنگور ہمارے اس پرخطر سفر کا ہیرو تھا۔ وہ ہمارے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے پھل لا کر ہماری توانائی بحال کرتا رہا۔ یہ علاقہ پانی کے معاملے میں بے حد فیاض تھا۔ چوٹیوں سے پگھلنے والی برف جا بجا پہاڑی جھرنوں کی صورت میں رواں دواں نظر آ رہی تھی۔ چھٹے روز ہم دوپہر کے قریب پتھر کی جمی ہوئی شفاف برف پر جا پہنچے، جس سے منعکس ہونے والی سورج کی کرنیں آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہی تھیں۔ اب ہم ایسی بلندی پر آ چکے تھے جہاں مجھے سانس لینے میں معمولی سی دقت ہونے لگی تھی۔ چند سو گز چلنے کے بعد سینہ کسی دھونکنی کی طرح چلنے لگتا اور لاجونتی کو رک کر میرے سانس کی بحالی کا انتظار کرنا پڑتا۔ مسلسل برف پر چلنے کے باعث پیروں کی جلد پھولنے لگی تھی۔ برف اس قدر سخت اور چکنی تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی پر پیر پھسل جاتا تھا۔ شاید وہ سیاہ لنگور بھی ایسے موسم کا عادی نہیں تھا۔ اس کی ساری شوخی رخصت ہو چکی تھی اور اس پر بار بار چھینکوں کے شدید دورے پڑ رہے تھے۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر میں نے دونوں کھالیں مضبوطی سے اپنے سینے کے گرد لپیٹ لی تھیں۔ آدم خور قبائلیوں سے ٹکراؤ کے بعد راستے میں ہمیں اس قدر صعوبتیں پیش آئیں کہ اب خطرات سے میں تقریباً بے نیاز ہو چکا تھا۔ میں نے ایک جگہ سستاتے ہوئے اس سے سوال کیا، ابھی ہم خانقاہ سے کتنی دور ہیں لاجونتی؟ ہماری رفتار بہت سست ہے، اگر اسی طرح سے چلتے رہے تو 2 دن اور لگیں گے۔ اس کی آواز میں تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ کیا تم میری وجہ سے پریشان ہو؟ میں نے اس کا فکر مند چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ تیری طرف سے نہیں، میں ان آدم خوروں کے بارے میں پریشان ہوں۔ وہ کیوں؟ میں ان کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ جو شخص بچ کر بھاگا تھا، اس کے ہمراہ وہ کئی دن پہلے ہمارا راستہ روک سکتے تھے، مگر وہ بہت چالاک ہیں۔ اگر میرا اندیشہ درست ہے تو وہ کسی بھی لمحے ہمیں للکار سکتے ہیں۔ تمہاری دانست میں وہ ہمارے تعاقب میں ہیں؟ میں نے سوال کرتے ہوئے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑتی محسوس کی۔ شاید، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کھل کر بات کرو لاجونتی، شاید میں کوئی معقول مشورہ دے سکوں۔ وہ میرے لنگوروں سے بہت ڈرتے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ اس سفر میں کم از کم ایک لنگور میرے ساتھ ہے، لہٰذا وہ خاموشی سے ہمارا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ ہماری سمت سے اندازہ کر چکے ہوں گے کہ ہم برفانی میدانوں میں ضرور داخل ہوں گے۔ اب اول تو میرے لنگور کی حالت ابتر ہے، دوسرا یہاں دور دور تک پتھر نایاب ہے۔ برف کی سخت اور موٹی تہہ تک کو توڑے بغیر ہم ایک کنکر بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور وہ شاید اسی موقع کے منتظر ہوں۔ اس کی پوری بات سن کر میں لرز اٹھا۔ اس کی عمر انہی علاقوں میں گزری تھی، وہ آدم خوروں کی مزاج شناس تھی، اور اگر اب اسے تشویش تھی تو بالکل بجا تھی۔ میری وجہ سے وہ تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ اس سے سوال کیا۔ اس کا لنگور اس وقت بھی بری طرح چیخ رہا تھا۔ غیر برفانی پہاڑوں کے اس جانور کے لیے یہ موسم واقعی سخت اور ناساز تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ شوخ لڑکی اس وقت بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اگر مقدس تلوار ساتھ لے آتے تو کوئی تدبیر بھی ہو سکتی تھی۔ سارا دن ہم رینگ رینگ کر آگے بڑھتے رہے۔ میرے سینے میں اب شدید دکھن ہو رہی تھی۔ شام کے وقت لاجونتی اچانک بری طرح خوفزدہ نظر آنے لگی۔ وہ سکتے کے عالم میں برفیلی زمین میں کسی چیز کو کھودے جا رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اسے خوفزدہ دیکھا تھا۔ کیا بات ہے لاجونتی؟ میں ہانپتا ہوا جلدی ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ میری ماں، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی نگاہیں برف پر بنے ہوئے ایک غیر معمولی حد تک بڑے پیر کے گہرے نشان پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ برفانی آدمی کے قدموں کے نشان، وہ تیز سرگوشیانہ آواز میں بولی۔ یہ بنمانس کی طرح کم از کم 11 فٹ بلند وحشی ہوتا ہے جو آدمی کی طرح 2 پیروں پر چلتا ہے۔
سارے بدن پر بہت لمبے لمبے سفید بال ہوتے ہیں اور اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ انسان کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کیا یہ ان اطراف میں کبھی کبھار ہی آتا ہے؟ اس کی حیرت کے پیش نظر میں نے سوال کیا، ورنہ حقیقت میں تو میں خود خوف زدہ ہو گیا تھا۔ پہاڑی چوٹیوں کو سر کرنے والی مہمات کے ارکان نے واپسی پر اکثر برفانی انسان کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور وہ تفصیلات بے حد لرزہ خیز تھیں۔ کئی بار لوگ محض اس کو پکڑنے کی خاطر بھرپور تیاریوں کے ساتھ 30,000 فٹ کی بلندیوں تک گئے، مگر اس کی جھلک تک نہ دیکھ سکے۔ ساری کہانیاں بس ان کے قدموں کے نشانات کے گرد گھومتی تھیں، جن کی تصاویر سنسنی خیز عنوانات کے ساتھ ساری دنیا میں چھپی تھیں۔ پھر کسی نے ایک تصویر بھی اخبارات کو فراہم کی جو برفانی پس منظر میں کسی قوی الجثہ اور قدرے کبڑے شخص کے دھندلائے ہوئے پیکر کی تھی۔ تصویر میں صرف اس کی پشت نمایاں تھی اور اس کے مطابق اس کا قد زیادہ سے زیادہ 8 فٹ ہو سکتا تھا، مگر اس تصویر کو بھی لوگوں نے مستند نہ مانا، بلکہ اسے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک ناکام طریقہ قرار دیا گیا۔ مگر اب اس افسانوی کردار کی موجودگی کا پہلا ثبوت میرے سامنے تھا۔ یہ اتنی کم بلندی پر کبھی نہیں آتا، لاجونتی کہہ رہی تھی۔ یہاں تک اتر ہی آیا ہے تو اب خانقاہ خالی اور ویران ملے گی۔ میری ماں شاید اس کا لقمہ بن چکی ہوگی۔ آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی، خدا نے چاہا تو وہ زندہ ہوگی۔ میں نے قریب جا کر اسے دلاسا دیا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں میری طرف اٹھائیں تو اس میں آنسو لرزاں تھے۔ شہریار، میری ماں مر گئی تو میں تنہا رہ جاؤں گی۔ وہ لپک کر میرے سینے سے آ لگی اور میں نے پوری گرم جوشی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایک ثانیے کے لیے اس کی ماں کے لیے میرے دل میں احسان مندی کا جذبہ بیدار ہو کر اس کی موت کی تاریکیوں میں ڈوب گیا، اور ٹھیک اس وقت لنگور نے اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ لاجونتی تڑپ کر میری باہوں سے نکل گئی۔ میں گھبرا کر پلٹا تو نوکیلے پھلوں والے لمبے لمبے بھالے ہاتھوں میں سنبھالے آدم خوروں کا ایک جم غفیر برفیلی زمین پر ہماری طرف آ رہا تھا۔ یوحنا تیری مانا، لاجونتی ان کی طرف منہ کر کے کسی زخمی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اس کے الفاظ میں جانے کیا سحر تھا کہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم وہاں ہی رک گئے۔ نیزوں کی چمکیلی انیاں بھی نیچے جھکتی چلی گئیں۔ یہ بدلتا ہوا منظر اس قدر خوشگوار تھا کہ بے اختیار مجھے اپنی خوش نصیبی پر رشک آنے لگا۔ کہاں تو ابھی تک میں مایوسیوں اور خطرات میں گھرا ہوا تھا، اور اب آدم خور اس کے روب میں آ گئے تھے۔ حملہ آوروں میں سے ایک شخص نے اپنا نیزہ برف میں گاڑ دیا اور اپنے بدن پر پڑی کھال درست کرتا ہوا نہتھا لاجونتی کی طرف آنے لگا۔ لاجونتی کے قریب آ کر اس نے سر کو قدرے خم دیا، مجھے قہر بار نظروں سے گھورا، پھر لاجونتی کے ساتھ اپنی مادری زبان میں کچھ گفتگو کرنے لگا۔ ان کے اجنبی مکالمے میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں خاموشی سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ لنگور بھی موقع شناس تھا۔ وہ لاجونتی کے قدموں میں بیٹھا فلسفیانہ انداز میں اپنا کان کرید رہا تھا۔ دونوں کی گفتگو کافی طویل ثابت ہوئی۔ ایک آدھ بار لہجوں میں تندی بھی پیدا ہوئی، مگر پھر گفتگو پرسکون ہو گئی۔ اس سے بات ختم کرنے کے بعد لاجونتی میری طرف مخاطب ہو گئی۔ اب وہی ہوگا جس پر تو رضامند ہوگا۔ یہ تیری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں یا خون ریز جنگ کا؟ یک بیک میری ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ میں پزمردہ لہجے میں بولا، جنگ کا نتیجہ تو صاف ظاہر ہے۔ اگر میں خود کو زندہ سلامت ان کے حوالے کر دوں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور تمہیں کیا رعایت دی جائے گی؟ انہوں نے میری بیشتر شرائط مان لی ہیں۔ تجھے قیدی بنانے کے بعد یہ ہمارے ساتھ خانقاہ تک چلیں گے تاکہ میں اپنی ماں کی خیر خبر معلوم کر سکوں۔ اگر وہ زندہ ہوئی تو میں اس کے مشورے پر عمل کروں گی، اگر وہ خانقاہ پر نہ ملی تو میں تیرے ساتھ واپس چلوں گی۔ اپنی بستی میں پہنچ کر حسب روایت یہ لوگ تجھے زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ اگر تم میرے جلنے کا منظر دیکھنے پر آمادہ ہو تو مجھے یہ سمجھوتا منظور ہے۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ یہ میری تجویز نہیں تھی، وہ اس سے کم کسی بات پر آمادہ نہیں ہوتے۔ لاجونتی میرا شانہ تھپک کر بولی، وہ ہم پر براہ راست حملہ بھی کر دیتے تو ہم مارے جاتے، مگر وہ تجھے زندہ پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ صدیوں پرانی رسم کے مطابق تیری چتا جلا سکیں، اور محض اسی وجہ سے مجھے یہ رعایت دینے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ اگر تجھے یہ پسند نہیں تو ان سے مقابلے میں پیش ہوں گی۔
میرے بعد ہی یہ تجھ پر وار کر سکیں گے۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے کر گزرے گی۔ میں نے لاجونتی سے کچھ کہے بغیر اپنے دونوں ہاتھ سامنے کھڑے آدمی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کا لشکر پوری قوت سے نعرے لگانے لگا اور لنگور بھی گھبرا کر بری طرح چیخنے لگا۔ پھر کسی جنگلی بیل سے میرے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ لاجونتی اب ایک لمحے کو بھی مجھ سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ جنگلیوں نے دونوں کو اپنے نرغے میں لے لیا اور لاجونتی کی بتائی ہوئی سمت پر آگے چل پڑے۔ میرے اندیشے درست ہی نکلے۔ یہ قبائلی ان معاملات میں بہت عقل مند ہیں۔ لاجونتی میرے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، میری تو دعا ہے کہ اس وقت برفانی انسان کہیں سے آ نکلے اور ان سب کے جسموں کو چیر ڈالے۔ میں نے سخت مایوسی کے عالم میں کہا، ہمارا حشر بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ وہ بولی، آگ میں زندہ جلنا اور برفانی انسان کے ہاتھوں مرنا ایک ہی بات ہے۔ میرے مقدر کا فیصلہ تو صادر ہو چکا ہے۔ ہاں، تمہارا مستقبل ابھی غیر یقینی ہے۔ ہم اکٹھے ہی جئیں گے اور ساتھ ہی مریں گے شہریار۔ میں تجھے پسند کرنے لگی ہوں۔ میری ماں نے مردوں کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ ہو سکتا ہے اس کا تجربہ ہو، مگر میرا تجربہ مختلف ہے۔ ہماری مسلسل باتوں سے اس کا لشکر کا سالار کچھ بدک گیا۔ اس نے لاجونتی سے گفتگو کی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اسے اندیشہ ہے کہ ہم فرار کا کوئی منصوبہ تیار نہ کر لیں۔ حکم ناخوشگوار تھا لیکن اٹل بھی۔ ہم دونوں دو مختلف ٹکڑیوں کے ساتھ بانٹ لیے گئے۔ رات کو پڑاؤ میں بھی اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا تھا کہ وہ میرے قریب نہ آ سکے۔ ہمارے معاملات میں وہ حد سے زیادہ حساس نظر آ رہے تھے۔ لاجونتی کے اندازے کے مطابق روانگی کے 8ویں روز خانقاہ کے آثار نظر آنے لگے۔ چمکیلی برف کی زمین پر پہاڑی پتھروں سے بنی ہوئی وہ خانقاہ بدھوں کے کسی قدیم اسٹوپا سے مشابہ تھی۔ اس کے کلس اور برجیاں دوپہر کے اجالے میں دور ہی سے چمک رہی تھیں۔ یہاں لاجونتی کی درخواست پر مجھے اور اس کو سب سے آگے چلنے کی اجازت دی گئی۔ نیزہ بردار آدم خوروں کا لشکر ہماری پشت پر تھا۔ اچانک لاجونتی نے دور ہی سے ماں کا نعرہ مارا اور قرب و جوار کی ساری برفانی چوٹیاں ماں ماں کی تکرار کرنے لگیں۔ پھر ہر سو سکوت چھا گیا۔ لاجونتی کی نظریں برفیلی زمین پر ناچ رہی تھیں۔ پھر اسے پیر کا ایک بہت بڑا نشان نظر آ گیا۔ یہ ہو بہو پہلے نشان سے مشابہ تھا۔ اس کے بعد تو وہاں سے ایسے بہت سے بے شمار نشانات نمایاں تھے۔ لاجونتی نے خاموش اور درد بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس سے نظریں چار نہ کر سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پھر ہم اس خانقاہ میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی رام اور سیتا کی قد آدم پتھریلی مورتیاں استادہ تھیں۔ ان کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بعد میں نہیں لائی گئیں بلکہ خانقاہ کے ساتھ ہی تراشی گئی ہوں گی۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، خانقاہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ لاجونتی نے تڑپ کر ماں کو پکارا اور ایک مرتبہ پھر وہ آواز دور تک گونجتی چلی گئی، مگر اس کا جواب کسی نے نہ دیا۔ خانقاہ کے آس پاس برفانی انسان کے قدموں کے بے شمار نشانات تھے، جیسے وہ کافی دیر تک وہاں گھومتا رہا ہو۔ پھر یہ نشانات ایک ڈھلان سے دور تک نیچے اترتے چلے گئے۔ اس کے قریب اس کے آنے کے بھی نشانات تھے۔ لاجونتی غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے نشانات کے تعاقب میں اسی ڈھلان پر اترنا چاہا، مگر قبائلیوں کے سردار نے اس کے بازو مضبوطی سے تھام لیے۔ برفانی انسان کے قدموں کے نشانات دیکھ کر وہ سب بھی صورتحال کا اندازہ لگا چکے تھے اور جلد سے جلد وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے، مگر لاجونتی سالار کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تلاش میں ان نشانات کا تعاقب کرنا چاہتی تھی۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ فضا میں ایک مہیب اور مختصر سی چیخ ابھری اور سب لوگ دہشت سے چیختے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے خانقاہ سے واپس دوڑ پڑے۔ اس حالت میں بھی وہ مجھے اور لاجونتی کو ساتھ لینا نہ بھولے تھے۔ وہاں تا حد نظر ٹھوس اور شفاف برفانی سلیں ہی سلیں پھیلی ہوئی تھیں، یا پھر اس برف پوش زمین سے کہیں کہیں اونچے درختوں کی ٹہنیاں اور دیو ہیکل تنے ابھرے ہوئے تھے۔ صدیوں قدیم خزاں رسیدہ درختوں پر دور دور تک برگ و بار کا نام تک نہ تھا۔ وہ آدم خور قبائلی خوف اور دہشت کے عالم میں چکنی اور برفانی سطح پر پھسلتے اور زخمی ہوتے ایک طرف بھاگتے جا رہے تھے اور کری آوازیں بلند کر رہے تھے۔ مجھے اور لاجونتی کو انہوں نے اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا۔
چند منٹ کے توقف کے بعد ہی وہی دہشتناک اور مختصر سی چیخ ایک بار پھر ان برف زاروں میں گونج اٹھی۔ بھاگنے والوں کے حواس بگڑ گئے اور وہ بے تحاشا داہنی سمت خطرناک ڈھلوان کی طرف گھوم گئے، کیونکہ اس بار آواز کی سمت واضح ہو گئی تھی۔ اگر وہ سیدھے بڑھتے رہتے تو ذرا ہی دیر میں کسی ناگہانی آفت سے دو چار ہو بیٹھتے، جس کا اعلان وہ چیخ دوبارہ کر چکی تھی۔ بھاگنے والے ڈھلانوں پر جمی ہوئی برف کی گہری پرت میں اپنے نیزوں کی انیاں گاڑتے اور اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے نیچے اترتے جا رہے تھے۔ ان اطراف میں بے شمار چٹانیں اور غار بکھرے ہوئے تھے۔ وہ غالباً اپنے دشمن سے پناہ لینے کی خاطر جلد از جلد ان غاروں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر اچانک ایک قبائلی کا اندازہ غلط ہوا۔ نیزے کی انی برف میں اترنے کے بجائے اچٹ گئی اور وہ اپنا توازن کھو کر بھیانک چیخوں کے ساتھ نیچے لڑکتا چلا گیا، اور اس کی دہشتناک چیخیں چند ہی منٹ میں دم توڑ گئیں۔ ساتھ ہی اس کا بدن ایک دھبے کی طرح لڑکتا ہوا روپوش ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد نیچے سے ایک زبردست دھماکے کی آواز سنائی دی۔ غالباً اس کی لاش کسی گہری وادی میں جا گری تھی۔ لاجونتی نیزے کے بغیر بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ قدآور سیاہ لنگور تیز چیخیں مارتا اس کے ساتھ ساتھ زکندیں لگا رہا تھا، مگر میرے لیے قدم جمانا محال ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ مجھے اپنے حشر مرنے والے قبائلی جیسا نظر آتا تھا، مگر وہ سب اپنی دہشت کے باوجود میری جان کی حفاظت پر تلے ہوئے تھے۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ ہر قیمت پر مجھے زندہ نظر آتش کرنا چاہتے تھے۔ تیسری بار وہ آسیبی چیخ قدرے نزدیک سنائی دی۔ ان سب نے بھیڑیوں کے بدکے ہوئے غول کی طرح ایک بار پھر یک بیک سمت تبدیل کر لی۔ اس کے ساتھ لاجونتی بھاگتے بھاگتے چیخنے لگی، یہ برفانی انسان کی چیخیں ہیں شہریار۔ اگر تو اس کے قبضے میں آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکے گی۔ برفانی انسان بستر پر دراز ہو کر اس پہاڑی درندے کے افسانوں کا مطالعہ کرنا بہت دلچسپ شغل محسوس ہوتا ہے، لیکن لاجونتی کا انکشاف سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر خطرناک صورتحال سے دوچار ہوں۔ یہ بھاگ دوڑ یوں ہی جاری رہی۔ کافی طویل وقفہ گزر جانے کے باوجود برفانی انسان کی نئی چیخ سنائی نہ دی، مگر میرا دل انجانے اندیشوں سے لرز رہا تھا۔ اس غول کے ساتھ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ جوں ہی میں ایک بڑے تودے کی اوٹ سے نکلا تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ سارے قبائلی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے یوں واپس پلٹے تھے جیسے سامنے فرشتہ اجل ان کا منتظر ہو، اور وہ منظر تھا بھی اس قدر خوفناک۔ تودے کے پیچھے مجھ سے چند فٹ دور ایک ہولناک بلا اس دہشت زدہ غول کی طاق میں موجود تھی، جس برفانی انسان کی کہانیاں مہذب دنیا میں سنسنی اور دلچسپی کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ وہ زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھا۔ اس کا قد کم از کم مجھ سے دوگنا تھا، مگر وہ اس قدر لہیم شہین تھا کہ جسمانی پھیلاؤ کے اعتبار سے میرے سامنے کسی دیو کی طرح نظر آ رہا تھا۔ لاجونتی کے بیان کے مطابق وہ آدمیوں کی طرح خمدار ٹانگوں پر قدرے آگے کی جانب جھکا کھڑا تھا۔ اس کا سارا بدن لمبے لمبے سفید بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پیشانی اور چہرے پر بھی ایسے ہی نرم نرم بال اگے ہوئے تھے۔ ان میں سے دو بڑی بڑی وحشتناک آنکھیں چمک رہی تھیں۔ رخساروں کی ابھرتی ہوئی ہڈی سرخی مائل سفید نظر آ رہی تھی، اور ہاتھوں اور شانوں پر بھی بال اگے ہوئے تھے۔ انگلیوں کے آخری سرے پر عقاب کی چونچ سے مشابہ جڑے ہوئے سخت ناخن نمایاں تھے۔ اس عفریت پر نظر پڑتے ہی میری زبان گنگ ہو گئی۔ دل یک بیک اچھل کر حلق میں آنے لگا، اور قدم کچھ اسی طرح گڑ کر زمین میں رہ گئے کہ چند ثانیوں تک میں اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ میرے پیچھے آنے والے قبائلی دوڑتے ہوئے مجھ سے آگے نکلتے چلے گئے، اور جب ان کی نگاہ اس برفانی عفریت پر پڑی تو نجات کی راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ برفانی انسان ایک مہیب چنگاڑ کے ساتھ آگے بڑھا۔ ایک آدم خور اس کے پیروں کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ باقی لوگوں کی بھیڑ میں سے اس نے دو دہشت زدہ اور چیختے ہوئے قبائلیوں کو کھلونوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں اوپر اٹھا لیا۔ پھر اس نے ان دونوں کو اپنے چہرے کے قریب لے جا کر بڑی دلچسپی سے ان کا جائزہ لیا، اور یک بیک پوری قوت سے دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا۔ ان کی چیخوں سے برف پوش وادیاں دہل اٹھیں۔ میں اس وقت تک اپنے حواس قدرے بحال کر چکا تھا۔
میں پلٹ کر بھاگا تو ایک وزنی دھماکے کے ساتھ ایک کراتا ہوا اور چیختا ہوا لہو لہان لوتھڑا میرے قریب گرا۔ میں نے ہڑبڑا کر اس پر نظر ڈالی تو کانپ اٹھا۔ یہ ان دونوں میں سے ایک بد نصیب تھا جسے برفانی انسان نے پکڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی غیر ارادی طور پر میری نظریں پیچھے کی طرف اٹھ گئیں۔ برفانی انسان نے دونوں ہاتھوں میں اپنے شکار کی ایک ایک ٹانگ دبوچی ہوئی تھی اور وہ خلا میں الٹا مولک بری طرح تڑپ رہا تھا، اور برفانی انسان کے ہاتھ آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے۔ شاید وہ اس آدم خور کو دو حصوں میں چیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاجونتی اپنے چہیتے لنگور سمیت نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اس وقت آدم خوروں کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ان کے سروں پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح برفانی انسان کے چنگل سے بچ نکلیں۔ دہشت کے اس عالم میں وہ اپنے اس اجنبی قیدی کو بھی فراموش کر چکے تھے۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو نہایت ہی سکون کے ساتھ کسی طرح بھی فرار ہو سکتا تھا، لیکن برفانی انسان کا خوف مجھے اپنے ہم نسلوں کے سہارے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آدم خور غیر مہذب ہی سہی، لیکن میرے جیسے انسان تھے۔ برفیلے انسان کے مقابلے میں میرا اور ان کا خوف مشترک تھا، اور یہ خوف مجھے ان کے ساتھ رہنے پر اکسا رہا تھا۔ اگر میں اس پرہول برفانی ویرانے میں ان سے بچھڑ جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں کبھی ان برف زاروں سے نہیں نکل سکوں گا۔ میرے لیے ہر چوٹی، ہر سمت یکساں تھی۔ اس خطے میں میرے لیے کوئی راہ شناسا نہیں تھی۔ اگر میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتا تو زندگی بھر انہی اطراف میں بھٹکتا رہتا، حتیٰ کہ برفانی انسان مجھے اپنا نشانہ نہ بنا لیتا۔ اس سے پہلے ہی موسمی سختیاں اور بھوک پیاس میرے مقدر کا فیصلہ کر دیتی۔